السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شہر التقویٰ، رمضان تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، نگیٹو تھاٹس، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ و بے ہدہ کام اور جن سے خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دورہ روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح الترغیب۔ عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات، مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقویٰ ہے جو مطلوب ہے۔ کرنے کے کام، روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقویٰ اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ رکھیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں۔ ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تقویٰ کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزے کا اصل مقصد
جو کہ تقوی کا حصول ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔